بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ مختلف بیٹھکوں میں بیٹھ کے وہاں جو اہل علم ہوتے ہیں، اہل معرفت ہوتے ہیں، اہل فن ہوتے ہیں، ان کی وہ چیزیں تحفے کی شکل میں آپ تک پہنچاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس موبائل کے ذریعے آپ کو اپنی بیٹھک میں لے آتا ہوں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ پہلے کوئی بزرگ آتا تھا، کوئی عالم آتا تھا، کوئی فنکار آتا تھا، تو وہ خاندان والے اپنے ہاں دعوت دیتے تھے، خاندان کے افراد سب وہاں جمع ہوتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے، اور وہ سیکھنے کا عمل ان کے سینوں تک محدود ہوتا تھا، اور وہ سینہ بہ سینہ چیزیں آگے بڑھتی تھی۔ آج الحمدللہ موبائل کے آنے کے بعد اور چیزیں پریزرو کرنے کے لیے، اس کو اسٹور کرنے کے لیے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے نئے ذرائع آئے ہیں۔ ان میں سے ایک موبائل ذریعہ ہے۔ ہم اس موبائل کے ذریعے سے مختلف بیٹھکوں میں پہنچ سکتے ہیں، اہل علم سے بات کر سکتے ہیں، اہل ہنر کی اس ہنر کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، یعنی ایک گھر ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں۔ تو آج جو بیٹھک ہے، در حقیقت اس بیٹھک میں آپ بھی شامل ہیں۔ اس بیٹھک میں جو ہمارے مہمان ہیں، آغا زمانی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس کا حسن یہ ہے، یہ ہیں تو بلتستان کے، مگر یہ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں پلے بڑے ہیں۔ وہ شہر علم جہاں پہ دنیا بھر سے علماء، شعراء، اہل دانش اور وہاں پہ آتے تھے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم اس پہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بات کریں گے۔ آج ظاہر ہے ان سے گفتگو کے دوران ایک بات مجھے معلوم ہوئی، وہ یہ کہ بچپنے میں انہوں نے یتیمی کا دور گزارا ہے۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، آج اس محفل میں یہ ہمیں کیا تحفہ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں اسکردو میں اس وقت اپنے اظہار خیال کا موقع دیا۔ تو جہاں تک میرے بچپن کا تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں انسان کی تربیت میں بہت سارے عوامل شامل ہوتے ہیں، وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جب مشکلات سے گزرتا ہے، اس پہ کوئی مشکل آتی ہے، بقول مولا علی علیہ السلام کہ زندگی کے نشیب و فراز میں مرد کے جوہر کھلتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو جتنا انسان سختیوں سے گزرتا ہے، آزمائش سے گزرتا ہے، وہ مزید نکھر جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اس کی مشیت میں جو سسٹم ہے، وہ اس کے اندر انسان کی بھلائی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پیارے وقت سے پہلے چلے گئے، یہ جوان تھا، اسے وقت سے پہلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو یہ ہمارے الفاظ ہیں، کیونکہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ پروردگار جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ایسا ہے۔ تو جو ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے مقدر میں، وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہوا کہ میں بہت چھوٹا تھا، شاید 5 سال کا یا کوئی 4.25 سال کا، تو ہمارے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن والد کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دادا کو خدا رحمت کرے زندہ رکھا، اور ان کی تربیت، ہماری دادی کی تربیت اور دیگر ہمارے والدہ محترمہ کی تربیت، ان کا بھی ایک عمل دخل میری زندگی میں رہا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یہاں پہ سنانا چاہتا ہوں اپنے ایک دوست کا، صحیح۔ کہ مشیت الہی جو ہوتی ہے انسان کے لیے، اس دنیا کے لیے، وہ سب سے بہتر ہوتی ہے۔ وہ جو کرتا ہمارے لیے، اس میں بہت ساری بھلائی ہوتی ہے۔ ظاہراً ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے ہماری انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بقول ان کے والد چرواہے تھے، تو اپنے علاقے سے بھیڑ بکریاں، گائیں وغیرہ جمع کر کے وہ لے آتے تھے چراگاہ پر،
صحیح اور چرا کے واپس لے آتے تھے. وہ 4 یا 5 بھائی تھے. ایک دن اچانک ان کے والد کا انتقال ہو گیا. صحیح ظاہر ہے وہ چھوٹے چھوٹے تھے, بہت یتیم ہو گئے, تو انہیں پاس ہی ایک گاؤں میں یتیم خانے میں ڈالا گیا. آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہوئی, وہاں دینی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے, بڑے ہوئے, جوان ہوئے, اور آج وہ میرے دوست بھی ایک مدرسے کے مدیر ہیں. ان کے ایک بھائی ایک اور ملک میں ہے, وہاں تبلیغ کر رہے ہیں, اور 2 بھائی یہیں بلتستان میں تبلیغ کر رہے ہیں. تو انہی کا کہنا ہے کہ اگر شاید ہم تو اس وقت پریشان ہوتے تھے کہ ہمارے والد کو اٹھا لیا, کیوں اٹھا لیا, اگر وہ والد زندہ ہوتے تو شاید ہم بھی چرواہے ہوتے. کیا بات. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام, اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے, اور ایک سسٹم کے تحت وہ مدرسے میں آئے, تعلیم حاصل کی, اور ماشاءاللہ آج وہ تبلیغ دین میں مشغول ہیں. تو یتیموں کے ساتھ جو برتاؤ ہے ہمارے معاشرے کے حوالے سے, آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ میں جب 5 سال کی عمر کا تھا تو والد محترم کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا, تو اس حوالے سے جو رویے آپ نے دیکھے, وہ رویے کیسے تھے آپ کے ساتھ, اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ ایک تو بہت بنیادی سوال ہے, بہت میری زندگی کا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ ایک شعلہ ہوتا ہے, چھوٹا سا ایک چنگاری ہوتی ہے, صحیح وہ چنگاری ایک بہت یعنی بہت بڑے علاقے کو جلا سکتی ہے. صحیح یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, میری کزن نے لکھا تھا, صحیح. بہت چھوٹی عمر میں اچھا. ماشاءاللہ, اور وہ شاید 16-17 سال کا تھا. صحیح انہوں نے لکھا, اسی چنگاری سے مجھے یاد آیا, ایک روشنی ہے صدام خمینی بھی روشنی, ایک روشنی ہے صدام خمینی بھی روشنی, ایک جنگل کی آگ ہے دوسرا چراغ ہے. واہ واہ. تو یہ جو ایک چنگاری ہوتی ہے وہ چراغ کی طرح دوسرے دیے کو جلا سکتی ہے, 1 سے 2, 2 سے 3, ہزاروں لوگوں کو وہ روشن کر سکتی ہے, اور ایک ایسی چنگاری ہے جو سب کو بھسم کر دیتی ہے. لیکن الحمدللہ اس چنگاری نے میری شخصیت کو بنانے میں, اللہ رحمت کر, میرے دادا ایک جملہ بار بار کہتے تھے کہ بیٹا تم نے معاشرے میں اس طرح سے زندگی کرنی ہے, لوگوں سے معاملات, کوئی تمہیں یہ نہ کہہ سکے دیکھو یہ بن باپ کے بڑا ہوا ہے. واہ واہ واہ. یعنی بغیر باپ کے جو بڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کو تانا دیتے ہیں, دیکھو نا اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا. لیکن الحمدللہ خدا نے ہمارے سر پہ دادا کا سایہ بھی رکھا, دادی کا بھی. تو میں ہر لمحہ ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو رویے ظاہر انسان کے ساتھ بہت اچھے نہیں ہوتے. اچھا. ہاں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں. صحیح. ایک ذہن میں بات آتی بار بار کہ اس زمانے میں ظاہر مسائل ہوتے ہیں, آج سے کوئی یہ 40 سال 35 سال پہلے کی بات ہے. بالکل. تو آج کے طرح وہ جدید دور نہیں تھا, فراوانی نہیں تھے لوگوں کے پاس چیزوں کی, اور سہولیات بھی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود ہمارے پڑوس میں میرے ایک اور دوست تھے, ان کا نام ہے محمد صادق. صحیح. ان کے والد آج سے کوئی 20 سال پہلے محفل مرتضیٰ میں شہید ہوئے, حاجی صاحب تھے. میں آپ کو رویوں کا بتاؤں, کچھ رویے, ہمارا کام ہے ہم مثبت باتیں پہنچائیں, بالکل لوگوں ایسا کو ہے. محبت والی باتیں پہنچائیں. بالکل. نفرت تو ویسی بہت ہے زمانے میں. تو میں صرف یہ موٹیویشن کے لیے کہ ہمیں کیسے یعنی ہماری شخصیت بننے میں, ورنہ کرنے کو تو ہم بہت سی چیزیں کر سکتے تھے بالکل بدلے میں. ایسا ہے. بالکل ایسا ہے. ان کا یہ ایک کمرہ تھا اچھا. صرف ایک کمرہ, مشکل سے وہ 10x12 کا کمرہ. صحن آپ ان کو کہہ نہیں سکتے ان کا جو صحن تھا. پورے محلے کے بچے ہم سمیت اس زمانے میں, وہاں ظاہر ٹی وی کا زمانہ نہیں تھا, ہر گھر میں ٹی وی نہیں تھا, صرف اس گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا. تو ہم وہاں ایک نیلام گڑھ پروگرام دیکھنے جاتے تھے, طارق عزیز مرحوم کا معلوماتی تھا پروگرام. پورے محلے کے کوئی 10-15 بچے وہاں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ایک دن کیا ہوا, ان کے گھر میں دعوت تھی, بلتستان سے کچھ ان کے عزیزان آئے ہوئے تھے. اب انہوں نے دعوت رکھی ہوئی تھی. اچھا, ان کی جو والدہ تھیں وہ حیات ہیں, خدا ان کو زندگی دے, بہت محبت کرنے والی خاتون, بہت صابرہ خاتون. اچھا, وہ کر یہ بھی سکتی تھی کہ ہمیں بھگا دیتی گھر سے, لیکن انہوں نے کیا کہا, بچوں آپ ایک طرف بیٹھ جائیں, آپ ٹی وی دیکھتے رہیں. ایک طرف انہوں نے دسترخوان بچھایا, ان کے 4-5 مہمان تھے, ہم سے کہا بس آپ نے کچھ بولنا نہیں, اپنا پروگرام دیکھنا ہے.
यहाँ उन्होंने दावत निपटा दी 1-1.5 घंटे में, हमें घर से नहीं निकाला। वाह वाह। तो ये वो रवैये हैं जो इंसान को तकामुल याद देते रहते हैं हैं, और बिल्कुल याद रहते हैं और तकामुल देते हैं, सही। एक मुस्बत एक मोटिवेशन मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान आपके साथ एक दफ़ा बुराई करेगा लेकिन आप सब्र करेंगे, दूसरी बार भी आप सब्र करेंगे, फिर आपके साथ बुराई करेगा आप फिर सब्र करेंगे, लेकिन जहाँ अगर हमने उसके साथ उसका मुकाबला किया तो यहाँ पर अच्छाई हार जाएगी। तो कोशिश हमारी बुजुर्गान की ये होती थी कि बेटा उसने जितनी भी बुराई आपके साथ की हो आपने अच्छे रवैये के साथ उसको जवाब देना है, बेहतर, अच्छे अंदाज में जवाब देना है ताकि अच्छाई बुराई पे गालिब आ जाए, वरना ज़बरदस्त। बुराई और बुराई बराबर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा है। तो बहुत आपने खूबसूरत बात की। ज़ाहिर है अमूमन हम सुनते हैं कि माशरे में कि हमारे रवैयों की वजह से रिश्ते जुड़ जाते हैं और वही रवैया होता है जिसकी वजह से हमारे रिश्ते टूटते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया है, मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। तो आपके पास जो हमारे माशरती रवैये हैं, खुसूसन ख़ानदान के अंदर एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, माँ बाप बहन भाई जो रिश्ते हैं क्लोज़, वो दूर भी जाते हैं नज़दीक भी आते हैं। तो इस मोबाइल से कैसे रिश्ते टूटते हैं आप जानते हैं, इसी मोबाइल से रिश्ते कैसे जुड़ जाते हैं। बज़ाहिर वो दूर होते हैं लेकिन फिर वो कनेक्टेड होते हैं, रोज़ाना उनसे बातें हमारी होती हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा आप बता दीजिएगा कि हमें इस मोबाइल के हवाले से क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने सवाल किया है। ये मोबाइल अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी नेमत भी है। बिल्कुल ऐसा है। इसका अगर मुस्बत इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया हमारे सामने, जैसे आपने शुरू में इंट्रो में फरमाया कि हम अ, इस जदीद दौर से फ़ायदा उठाना चाहें तो सब कुछ यहाँ पर है। आप यहाँ बैठ के क्लास भी ले सकते हैं, इसी के ज़रिए आप बड़े बड़े उलमा से रब्ता भी कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी अच्छी तख्लीकी सलाहियत भी आप इसी से सीख सकते हैं। इसके मुस्बत पहलू भी हैं, मनफी भी हैं, बस ये कि इसका इस्तेमाल आना चाहिए। हमें कम अज़ कम हमारे जो बच्चे हैं उन्हें एक ख़ास एज से पहले मोबाइल से मानूस ना करें। ठीक है, अगर आप इसको चलाना चाहते हैं, बाज़ दफ़ा होता है इंसान कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं थी तो काश कि मेरे बेटे के पास भी हो। जैसे जब नया नया पीसी आया था, कंप्यूटर आया था, तो हम सोचते थे कि हमारे पास नहीं तो हमारा बच्चा कम से कम ये कंप्यूटर इस्तेमाल करे, लेकिन वो कोई प्राइवेसी के खौफ से वो अकेले कमरे में बैठ जाते थे। तो अभी मोबाइल उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है अगर हमने फ़िक्री और ज़हनी तौर पर अपने बच्चों की तरबियत न की। क्या बात है। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इनके अंदर जो एंटी वायरस जिस हम इसमें डालते हैं, तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद एंटी वायरस है, वो अगर हम हमारे बच्चों के अंदर मुंतकिल करें। पहले तो हमने अपनी तरबियत करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम तरबियत याफ्ता होंगे हमारे बच्चे भी तरबियत याफ्ता होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, एक एज फैक्टर को भी देखना चाहिए कि ये इस मोबाइल की बच्चे को कब ज़रूरत है। मजबूरी नहीं है मोबाइल, हमने इसको मजबूरी समझ ली, इसको सही। ज़रूरत के तहत, जैसे पहले हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते थे, ये वक्त ज़रूरत इस्तेमाल करें, एक लिमिट के तहत अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो ये बहुत बड़ी नेमत है। इसी मोबाइल के ज़रिए हम बात कर रहे हैं आज, इसी मोबाइल के ज़रिए हम पूरी दुनिया से हमारे ताल्लुकात हैं, इसी मोबाइल के ज़रिए हम जो है अपना पैगाम, अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचा अच्छा, भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और अपनी कीमती आरा से यानी हमें नवाजा। वो कीमती आरा यकीनन हमारे लिए तोहफ़ा है। हम कोशिश करेंगे इन्हीं बातों को उन अफराद तक पहुंचाएं जो मायूस हैं, जो ये कहते हैं हम यतीम है और उस यतीमी की वजह से वो अपने ऊपर मायूसी तारी करते हैं। तो आपने स्ट्रगल किया, आपने मेहनत की, आज अल्लाह ने आपको इज़्ज़त से नवाजा और आगे भी आप इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे। और वो जो एक मुस्बित सोच है, उस सोच से माशरे बनते हैं, रिश्ते मज़बूत होते हैं। और हमारी भी कोशिश ये होगी इन मुस्बित चेहरों को माशरे तक दिखाएं, इन चेहरों के पीछे जो मेहनत है
اس محنت سے اپنے آپ کو مزین کریں. ایک دفعہ آپ کا شکریہ. آپ کو بھی شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ کے ٹی وی بیاگ ٹی وی کا بھی بہت شکریہ. بڑی نوازش. تو ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، ہمارے معاشرے میں ایسے نایاب ہیرے موجود ہیں جن سے ہم توسط کریں، ان سے واسطہ رکھیں تو ہمارے رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں، ہم حلال کمائی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. بالکل موبائل ہم استعمال کریں، لیکن مثبت سرگرمیوں کے لیے. منفی سرگرمیوں کے لیے استعمال کریں گے تو دنیا بلا کا وہ کچرا، وہ گند، وہ گندگی ہمارے گھروں میں، ہماری بیٹھکوں میں آئے گی. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس گندگی سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو مصروف رکھیں. انہی الفاظ کے ساتھ بلتستان سے اجازت چاہتا ہوں. خدا نگہبان.